زہرا کے لال ہو، میں بھی علی مرتضیٰ کی بہادر بیٹی ہوں، آخری لمحے میں ہمارے لیے دعا کر جاؤ، یہ ظالم بدبخت ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ امام پاک فرما رہے تھے تم نبی کی اہل بیت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت و عصمت کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ناموس کی حفاظت کرے گا۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمانے لگے دیکھو میں کون ہوں، میں راکب دوش پیغمبر ہوں، میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں وہی حسین ہوں جس کے لبوں، ہونٹوں اور رخساروں کو اللہ کے حبیب چوما کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے نانا کی پشت پہ نماز کی حالت میں سوار ہو جاتا، وہی آ جاتی ہے محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دو۔ جب ماں کی گود میں ہوتا تو رو پڑتا، اللہ کے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب میرے ماں مشفق ماں کی گود میں میرا رونا اللہ تعالیٰ کے حبیب کو گوارا نہ تھا، اور اب جب تم مجھے قتل کرو گے، مجھے اذیت پہنچاؤ گے، تو بتاؤ سرکار دو عالم کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور قرآن تم خود پڑھتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ گویا آپ نے بڑے معقول طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بدبختی ان کے اوپر غالب آ چکی تھی، شقاوت غالب آ چکی تھی، دنیا کے ہوس کے لالچ کی پٹیاں ان کی آنکھوں پہ بندھی جا چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ ظالموں نے شور کر دیا ہم تیری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، بس یا تو یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یزید تو وہاں تھا ہی نہیں، اس کا قصور نہیں، تو ابن زیاد کو حکم کس نے دیا تھا بیعت لینے کا؟ ابن زیاد تو حاکم نہیں تھا، اگر وہ حاکم ہوتا تو وہ یہی کہتا نا کہ میری بیعت کرو، جب وہ حاکم ہی نہیں تو اس نے اپنے لیے تو بیعت مانگی نہیں، بیعت تو یزید کے لیے، تو یزید ہی بدبخت ہوا جس نے ابن زیاد کو اختیارات عام دیے، حکم دیا کہ ان سے بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یزید کو لوگ بری ذمہ، انشاءاللہ کہ یہ باتیں جو ہے نا آئندہ جمعے بیان ہوں گی، یہاں تک کہ امام علی مقام اب آپ کے سامنے انہوں نے نیزے سیدھے کر لیے، تلواریں میان میں نکال لی اور کمان پہ تیر چڑھا دیے۔ حضرت امام علی مقام نے تلوار پکڑ کر مقابلہ کیا، وہ ہزاروں تھے آپ تنہا، لیکن وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لگ کے آگے بھاگ اٹھے کہ جیسے 1000 بکریوں کا ریوڑ اپنے ایک شیر سے جان بچاتا پھر رہا ہے۔ یہ تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں کے درختوں کے پتے۔ یہ تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں دکھائے تھے، جو احد میں دکھائے تھے، خیبر میں دکھائے تھے۔ علی مرتضیٰ کی ہاتھوں میں ہوتی تھی، چلتی تھی تو غیر سے آوازیں آیا کرتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ آپ نے لاشوں کے انبار لگا دیے، ایسا محسوس ہوتا تھا زمین کربلا کے اوپر لاشوں کا کھیت بو دیا گیا ہو، مار مار کے انہوں نے آپ کو زخمی کر دیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی گئی، نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا اور تیر آ کے آپ کے پھول جیسے جسم میں پیوست ہونے لگے، آپ کے پھول جیسے جسم کو زخمی کر دیا گیا اور تیر آ رہے ہیں، ایک تیر جو آپ کی جبین ولایت کے اوپر لگا، اللہ اللہ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، سرکار دو عالم اس کو چوما کرتے تھے۔ یہ جب نیک بندے مرتے ہیں نا دنیا سے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں غوث پاک جیسی ہستیاں، بابا فرید، تو نیک لوگوں کی روحیں سامنے آ جاتی ہیں،
امام پاک نے جب ہاتھ پھیر کے دیکھا تو اب اور ہی منظر تھا، سامنے سرکار دو عالم جلوہ فرما تھے، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی روحیں مجسم ہو کے آ چکی تھی، اور وہ سب کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام علی مقام ظالموں نے نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے گرے، علی مرتضیٰ کی آ نکلی، خاتون جنت کی لولو لڑنے لگی، یہ کون گرا تھا؟ یہ وہ گرا جس کو اللہ کے حبیب اپنے کندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے۔ آپ زمین کربلا پہ پڑے تھے، شمر لعین، خولہ بن یزید، سنان بن انس، بڑے بڑے موذی، یہ بدبخت آگے بڑھے، شمر امام پاک کی چھاتی پہ چڑھ گیا، اور حضرت امام علی مقام نے جب اس کے سینے کے اوپر کوڑ کا داغ دیکھا، آپ نے فرمایا سچ کہا تھا نانا جان نے، ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، ایک ابلک کتا ہے جو میری اہل بیت کے منہ میں خون ڈالتا ہے۔ شمر میری چھاتی سے ہٹ جا، میرے نانا کا فرمان سچا ہے، اللہ کے نبی کا بیان سچا ہے، میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہو۔ آپ نے آخری وقت بھی پانی کی خواہش نہیں کی، اپنے بچوں سے ملنے کی خواہش نہیں کی، بس یہی تمنا و آرزو تھی میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے، لہذا آپ نے سر سجدے میں ڈالا، پکارے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یا اللہ اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ آپ کا گھوڑا اس نے آپ کے خون کے اندر اپنے ماتھے کو رنگین کیا، خیموں کے پاس آ کے رونے اور چلانے لگا۔ سیدہ زینب کہنے لگی شہر بانو سکینہ کو پکڑو، شاید اس کے ابا آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے چادر سر پہ ڈال کے باہر نکلی، دیکھا تو گھوڑے کا ماتھا خون سے رنگین تھا، یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ گھوڑے کی زین خالی تھی، آپ نے چادر سر پہ ڈالی، جس کے دوپٹے کو کبھی غیر محرم نے نہ دیکھا تھا، وہ میدان کربلا کی طرف دوڑی جا رہی تھی، اپنے بھائی حسین کی خبر لینے جا رہی تھی۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ اس کو فاطمہ زہرا کا ماں جبھی، چلائی راہ دو دشمنان نے دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ وہ ظالم بے دین ادری شکی بدبخت درندے کہنے لگے اب تو کس کو دیکھے گی، اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ ظالم تو اس طرح، قاتل تو اس طرح سر پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، دیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگہاں بہن کو آیا نظر لاشائے امام، ناگہاں بہن کو آیا نظر لاشائے امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ دشا کو، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا، یوں کیا کلا اپنی گئی نہ میری سنی، ہو گئے تمام، ہائے ہائے میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ بے سر لاش کے پاس بیٹھی اشبہا رہی تھی، جسم تیروں سے چھلنی تھا، سب جسم سے جدا ہو چکا تھا تو پہچانے بھی نہیں جا رہے۔ وہ چھوٹی سیدہ سکینہ ماں کی گود سے ہاتھ چھڑا کر میدان کربلا میں گش کھاتی ہوئی گرتی پڑتی، وہ شہزادی سکینہ آ رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا جان کہاں ہو، پھپھو جان کہاں ہو۔ امام علی مقام کی چھاتی کے اوپر آ کے وہ بچی گر گئی۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی اے بیٹی سکینہ، سکینہ اٹھو اٹھو خیموں میں چلو۔ آواز آئی بہن تھوڑی دیر میری بیٹی سکینہ کو میری چھاتی پہ پڑے رہنے دو۔ ظالموں نے بربریت کا ثبوت دیا، گھوڑے دوڑا دیے گئے،
لاشوں کو پامال کیا گیا، طبلے بجائے گئے، گویا وہ اپنے گمانے باطل میں فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہ ہوگی۔ فرمایا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آخر میں یہی کہوں گا اے نبی کے نواسے، جس مقام سے تو گھوڑے سے گرا اور گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، قیامت تک وہاں جہاں تیرا خون گرا مقدس، وہاں قیامت تک عاشق اپنی آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات کربلا کے بعد کے آئندہ جمعۃ المبارک بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔